آواز آ رہی ہے؟ صحیح ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے قیام اللیل، یعنی رات کی نماز، یعنی تہجد جسے ہم کہتے ہیں. قیام اللیل یعنی مطلب ہوتا ہے قیام، لیل مانے رات. یہ جو ہے قیام اللیل عام طور پہ ہم لوگ پابندی کے ساتھ رمضانوں میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، پر رمضان کے بعد ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضانوں کے بعد چھوڑ دیں، یہ بارہ ماس پڑھنا چاہیے. اللہ عز و جل نے ہم لوگ کو بہترین نعمتوں سے نوازا ہے، زبردست نعمتوں سے نوازا ہے. ہم لوگ خود دیکھ سکتے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ ہوائیں ہیں، کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، ہر چیز اللہ ہمیں نواز رہا ہے، ہر پل ہر وقت، اتنے گناہ کے باوجود. اس نعمتوں کے بعد، اتنے نعمتوں کے بعد اللہ عز و جل ایک وقت آتا ہے جو پوچھتا ہے ہم سے، اور پوچھتا ہے کہ اور نعمت لینا چاہتے ہو. اور وہ سال میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا، یا پھر 6 مہینے یا 1 مہینے میں نہیں ہوتا، وہ روز ہوتا ہے. وہ روز ہوتا ہے. روز اللہ عز و جل، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل رات کو تیسرے پہر میں پہلے آسمان پہ آتا ہے، اور پوچھتا ہے کوئی ہے دعا مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا جس کا میں سوال پورا کر دوں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں. تو یہ اللہ عز و جل پہلے آسمان پہ آتا ہے ہر روز، تیسرے پہر آتا ہے، اور روز پوچھتا ہے، فجر تک پوچھتا ہے. فجر کا وقت جب تک ہوتا ہے، فجر کا وقت آج کل 4:57 پہ ہو رہا ہے، 4:55 مان لیجیے، تو 4:55 تک اللہ عز و جل پوچھتا رہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا. اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے. کوئی بڑا آدمی ہم سے اگر پوچھے، ہمارے ماں باپ مثال کے طور پہ، کہ کیا تمہیں بائک چاہیے، کیا تمہیں موبائل چاہیے، کیا تمہیں لیپ ٹاپ چاہیے، اگر ہم بے وقوف ہوں گے ہم کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے. اگر ہم بے وقوف ہیں تو ہمیں کہیں نہیں بھی ہمیں نہیں چاہیے. لیکن ہم سمجھدار ہیں تو اپنے ابا سے کہیں گے ہاں بھائی بائک چلائیے پلسر. تو یہ ایک سمجھداری کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہم سے پوچھ رہا ہے، کوئی ہے دعا مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، تو اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. جب اللہ ہم کو پکار رہا ہے، جب اللہ ہم کو آواز دے رہا ہے، پر ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں، یہ تیسرا پہر ہوتا ہے. ویسے تہجد کا وقت تو رات کو کسی ٹائم بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، پر جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جو فضیلت کا وقت ہوتا ہے، وہ ہے تیسرا پہر، جسے سحر کا وقت کہتے ہیں. سحری جسے ہم لوگ کہتے ہیں. سحر مطلب ہوتا ہے کالا، جو بلیکسٹ پارٹ ہوتا ہے، جو سب سے اندھیرا والا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سحر، اس کو سحر کہتے ہیں. تو اس وقت اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے. تو وہ فجر کے تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے، وہ فجر کے وقت سے تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے. اس وقت اللہ ہم سے پوچھتا رہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا، پر ہم اس وقت سوتے ہوتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. ہم لوگ رات بھر پارٹی کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعوتوں میں مشغول ہوتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں. پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رات کو اٹھتے ہیں، اپنے نیند کو توڑتے ہیں، اور صرف اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کی محبت میں اٹھتے ہیں. ہم لوگ کی زندگی میں اتنی پریشانیاں ہیں. دیکھیے کوئی بھی پریشانی سے بھاگ نہیں سکتا، جو کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے. ہر انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، اور پریشانی آتی رہے گی جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہیں شرطی آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں شرطی آزماؤں گا، تم بچ نہیں سکتے، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہوں. تو اس کا حل بھی اللہ نے بتایا ہے.
کہ ہمیں اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے. ویسے تو 5 وقت کی نماز کے بعد بھی کسی وقت بھی دعا قبول ہو سکتی ہے، پر ایک وقت ایسا ہے جس وقت اللہ پوچھتا ہے ہم سے. اس وقت اگر ہم نے دعا نہیں مانگی، ہم نے اپنی حاجتیں نہیں مانگی، ہم نے اپنی مشکلیں نہیں بتائی اللہ کے علاوہ، تو ہم کس سے بتائیں گے؟ ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی سے پریشانی دور ہو جائیں گی؟ اور آخر اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے، جو شفا دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ اور وہ وقت ہے سحر کا وقت. سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 18 میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی وہ سحر میں اٹھتے ہیں، سحر کے وقت اٹھتے ہیں اور یستغفرون، استغفار کرتے ہیں. کون لوگ؟ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. مجھ سے کئی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ پریشانی وہ پریشانی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر میں خاص طور سے گھر میں پریشانی، میاں بیوی پر ہیں، جبکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، پر سننے کو ملتا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ تفرقہ ہے، چھوٹی سی بات سے طلاق ہو گیا. آج کا طلاق تو عام ہو گیا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے. تو اگر ہم اللہ سے اس کا حل نہیں ڈھونڈیں گے تو کس کے پاس ڈھونڈیں گے؟ یہ اللہ عز و جل نے ہمیں ایک نعمت دی ہے کہ مانگ لو، اس وقت مانگ لو. باقی ہم کسی وقت بھی مانگ سکتے 24 گھنٹے میں، کوئی منائی نہیں ہے. جو 5 وقت کی نماز ہے وہ فرض ہے، اس سے ہم مکر نہیں سکتے. پر جب اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت اگر ہم نہیں مانگیں گے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. امام شافعی نے فرمایا کہ تہجد کی دعا اور سنیے گا، تہجد کی دعا اس تیر کی طرح ہوتی ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا. اس تیر کی طرح ہوتی ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا. یہ امام شافعی نے فرمایا. ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اس انسان پہ، اس شخص پر رحمت نازل فرماتا ہے جو خود اٹھتا ہے تہجد میں رات کو تیسرے پہر اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اگر اس کی بیوی نیند میں بیدار ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتا ہے، تو اس شخص پہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے. اور دوسری ہی طرف اسی حدیث میں آگے ہے کہ جب عورت اٹھتی ہے تہجد میں نماز کے لیے اور اپنے خاوند کو اٹھاتی ہے اور اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتی ہے اگر وہ نیند میں بیدار ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے. تو آپ دیکھیے کتنی محبت اپنے آپ ہو جائے گی، گھر کا ماحول اپنے آپ صحیح ہوگا اگر ہم سب اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ فلاں شخص ہے. اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص ہے، وہ تہجد تو پڑھتا ہے پر صبح اٹھ کے چوری کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ کیا وہ منافق ہے، کیا اس کی تہجد قبول نہیں ہوگی؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب وہ چیز، وہ شخص چھوڑ دے گا چوری اگر وہ واقعی تہجد پڑھ رہا ہوگا. وہ چھوڑ دے گا چوری، جو تم کہہ رہے ہو وہ چیز چھوڑ دے گا. تو یہ تہجد کا فضیلت ہے، یہ تہجد کی فضیلت ہے. ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. ہم اگر تہجد میں اٹھتے ہیں تو ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں. اور یقین جانیے اگر کسی کو تہجد کا مزہ مل گیا، میں مزہ کا الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کسی کو اگر تہجد کا مزہ مل گیا تو وہ کبھی تہجد قضا نہیں کرے گا. یہ ہے تہجد کی فضیلت. ہم اپنی پریشانی کس سے بتائیں؟ کچھ چیزیں پرسنل پرابلم جسے کہتے ہیں، پرسنل پرابلم، ذاتی پریشانی جسے ہم اپنے قریبی سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے، شیئر نہیں کر سکتے، ہم کس سے کریں گے؟ ہم اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری پریشانی دور ہو جائے، تو ہم کس کے آگے سر جھکائیں گے، کس کے آگے ہم روئیں گے؟ سوائے اللہ کے اور کون ہے جو ہماری پریشانی دور کر سکتا ہے، جو سن سکتا ہے؟ اور جب اللہ کہہ رہا ہے
جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، اس سے بڑھ کر بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں، مسلمان امہ میں کیوں پریشانیاں ہیں؟ ہم لوگ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کسی انسان سے ملیے، میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، 10 باتیں اگر ہوتی ہیں 9 باتیں صرف شکایت کی ہوتی ہیں، میری یہ پریشانی، میری وہ پریشانی. ایک بات برائے خروس کسی طرح الحمدللہ نکل جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، پر 9 باتیں صرف شکایت ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہی نہیں ہیں. جس وقت اللہ کے ہم قریب ہو گئے اس وقت ہمیں ساری چیزیں خیر نظر آئیں گی، صحیح نظر آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں مومن کو کبھی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ مومن بندہ ہر چیز میں خیر ڈھونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی زندگی میں کوئی پریشانی لائی ہے تو وہ خیر ہے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز اگر چھینتا ہے کسی سے، غور سے سنیے گا، اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کوئی چیز چھینتا ہے تو اس کے بدلے اس سے زیادہ کہیں دیتا ہے. ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، بالکل سمجھ میں نہیں آتی. ہم اللہ کے قریب کب ہوں گے؟ ہم کب اللہ کے قریب ہوں گے؟ اور یقین جانیے صرف ہم اپنا موت کے انتظار کر رہے ہیں اور کسی کا نہیں. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں گزرا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آہستہ سے تہجد پڑھ رہے تھے، یعنی کہ ان کی قرأت آہستہ تھی. پھر میں جب گزرا حضرت عمر کے گھر سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز میں قرأت کر رہے تھے. جب وہ دونوں صبح آئے آپ وسلم کے خدمت میں تو آپ نے پوچھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خدا جانتا ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، اس لیے میں آہستہ قرأت کر رہا تھا تہجد میں. اور حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، اس لیے میں تہجد میں قرأت بلند آواز میں کر رہا تھا، اور جو سو رہے تھے وہ جاگ جائیں. کیونکہ سحر کا وقت جو ہوتا ہے وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بڑی زبردست نیند آتی ہے، بہت بہترین نیند آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کری، حضرت ابو بکر صدیق کو تاکید کری کہ تم اپنی آواز تھوڑی سی بلند کرو، اور حضرت عمر کو فرمایا کہ تم اپنی آواز تھوڑی سی پست کر دو. یہ طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تھوڑی سی ٹپس میں دوں گا، بات ختم کر دوں گا میں. پھر ٹپس یعنی طریقہ میں بتاتا ہوں تھوڑا سا تہجد میں اٹھنے کا. بہت آسان طریقہ ہے. سب سے پہلی چیز تو جلدی سونے کی ہم کوشش کریں، جلدی سونے کی. دوسری چیز کہ کھانا جلدی کھا لیں. تیسری چیز اپنا جو بستر ہے جس پہ ہم لوگ سوتے ہیں وہ اتنا آرام دہ نہ بنائے کہ صبح اٹھ نہ پائے، اور اتنا سخت بھی نہ بنائے کہ اگر صبح اٹھ جائے تہجد میں تو تکلیف ہو پڑھنے میں. اور چوتھی چیز طہارت کی حالت میں ہم سوئیں، یعنی وضو کر کے سوئیں، یہ سنت ہے. تو وضو کر کے سوئیں انشاءاللہ، اور نیت کر کے سوئیں. پانچویں چیز یہ سب سے اہم چیز کہ نیت کر کے سوئیں ہم. اور یقین جانیے پریشانی اپنے آپ دور ہوگی، اپنے آپ پریشانی دور ہوگی. کچھ بھی ہے آپ مانگیے اللہ سے، گڑ گڑا کے مانگیے، رو کے مانگیے، آنسو بہا کے دیکھیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا دل اپنے آپ نرم ہوگا، اپنے آپ دل نرم ہوگا. ہمیں ایک بار اٹھ کے تو دیکھیں. تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے سحر کے وقت. ویسے ہم تہجد کا وقت کسی وقت بھی شروع ہو جاتا ہے رات کو، پر سحر کا جو وقت ہوتا ہے آخری حصہ، میں کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ پہلے مت اٹھیے. اٹھ جائے فضیلت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن 10 منٹ پہلے اٹھیے. اگر 4:55 پہ فجر کا وقت ہو رہا ہے، اذان سے لینا دینا نہیں ہے، فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 4:55 57، 4:55 ہم لے لیتے ہیں. 10 منٹ پہلے اٹھیے، 4:40 پہ اٹھیے، وضو کریے، 2 رکعت پڑھیے، صرف 2 رکعت. ویسے 2 4 6 8 پڑھ سکتے ہیں 2 کر کے. صرف 2 رکعت میں بات کر رہا ہوں، صرف 2 رکعت. 2 رکعت پڑھیے، وضو کریے، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میں تیرے لیے اٹھاؤں. اور تہجد میں صرف آپ ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تہجد کی نماز مومن کی عزت ہے. ہم عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈتے ہیں، کپڑے میں، گاڑی میں.
لیکن تہجد کی نماز یقین جانیے آپ کی ساری پرابلم کا حل ہے، ساری پرابلم کا حل ہے۔ پڑھ کے دیکھیے، 10 منٹ اٹھیے، صرف 10 منٹ پہلے 2 رکعات پڑھیے، فجر پڑھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت پڑھ لیجیے۔